بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 174 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 18ویں پارے کا 7واں یعنی آخری سبق پڑھیں گے۔ 18واں پارہ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا۔ آج کا سبق سورہ نور کی آیت نمبر 59 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 64 تک، جبکہ سورہ فرقان کی ابتدائی 20 آیات جو 18ویں پارے میں ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک، جبکہ دوہرائی 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کے 49 تک آج کے سبق کے بالمقابل ہے۔ پچھلا سبق ہمارا آیت نمبر 58 پہ ختم ہوا تھا۔ 58 تھوڑی سی لمبی ہے، جس میں پردے کے اوقات بتائے گئے ہیں گھر کے اندر کے لوگوں کے لیے، کہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے وہ اور تمہارے غلام اور کنیزیں ان 3 اوقات میں اجازت لے کے آیا کریں۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارا آنا جانا ایک دوسرے کے پاس رہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسی کا تسلسل آیت نمبر 59 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں لڑکے، مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب پہنچ جائیں تمہارے لڑکے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو اجازت لینی چاہیے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، انہیں اجازت لینی چاہیے انہیں جیسے اجازت لیتے تھے وہ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی ان کے بڑے بنے، جس طرح اوپر والی آیت میں بڑوں کے لیے جو احکام بیان ہوئے وہی ان پہ بھی بلوغت کے بعد عائد ہو جائیں گے، لاگو ہو جائیں گے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم آیاتی، تمہارے لیے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء، اور بڑی بوڑھی عورتیں، اللتی لا یرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار کر رکھ دیں اپنے دوپٹے، غیر متبرجات بزینہ، بغیر ظاہر کرتے ہوئے زینت کو، وَإِن یستعففن، اور اگر وہ اس سے بھی بچتی رہیں، خیر لہن، تو بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، وعلی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی تنگی ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر، ان تاکلوا، کہ تم کھانا کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، تم اور جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، کھانا کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ بیٹھ کر۔ فاذا دخلتم بیوتا، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، تو سلام کر لیا کرو اپنے لوگوں کو، تحیۃ من عند اللہ، جو کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت اور پاکیزہ،
کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون، در حقیقت مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَإِذَا قَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع، کسی اجتماعی کام میں، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے وہاں سے، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اس سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یستأذنون کا اجازت لیتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دے دیں جسے ان میں سے آپ چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، نہ تم سمجھا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ویسا بلاوا جیسے تم بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو۔ قد یعلم اللہ الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان لوگوں سے، یتسللون، جو نکل جاتے ہیں تم میں سے، جو نکل جاتے ہیں منکم لواذا، تم میں سے کسی کی آڑ لے کر۔ فلیحذر الذین، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یخالفون عن امر اللہ، مخالفت کرتے ہیں، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان تصیبہم، کہ آ جائے ان پر، یعنی اس بات سے ڈریں کہ آ جائے ان پر، فتنۃ، کوئی آفت، او یصیبہم، یا پہنچے انہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ الا، سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو تم، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے کہ تم جس حال پر ہو، فیوم یرجعون الیہ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فینبئہم، تو وہ خبر دے گا انہیں، بما عملوا، اس کی جو انہوں نے کیا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ الحمدللہ، سورہ النور کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہم سورہ الفرقان کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، نازل فرمایا فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں اختیار کی اس نے اولاد، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک، کوئی شریک بادشاہی میں، وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، پھر اس نے اس کے لیے مقرر فرمایا ایک خاص پیمانہ، یعنی تقدیر۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، اور ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کئی معبود، لا یخلقون شیئا، جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی خود اسی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے لیے، ضرا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی فائدے کا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا اور نہ ہی زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، کہ نہیں ہے یہ، نعوذ باللہ، یہ قرآن مگر ایک جھوٹ، افتراء واعانوا علیہ،
جسے گھڑ لیا اس نے اور اس کام پہ مدد کی ہے اس کی قوم آخرون، کچھ دوسرے لوگوں نے، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اور کچھ لوگوں نے اس میں آپ کی مدد کی ہے۔ یہاں پڑھنے کا طریقہ ایک اور طلبہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر ملا کے پڑھیں گے، چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے، ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہوگا ان ھذا الا افک نفتراہ، یعنی کاف کے ساتھ چھوٹا سا نون ہے، اسے نون وقایا کہتے ہیں، کہ اگلے لفظ میں چونکہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کے شروع میں زیر ہو، تو پھر یہ نون یعنی تنوین کے نون کو الگ کر کے، ویسے تو یہ افکن تھا اور اس کے نون کے نیچے زیر لگا کے اس تقاضے کو پورا کر لیا گیا، الا افک نفتراہ فقط جاؤ ظلم وزورا، پس یقیناً ایسا کہہ کر انہوں نے ارتکاب کیا ہے ظلم اور جھوٹ کا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اقتتبہا، جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، فیتملی علیہ، پس وہ لکھوا کر سنائی جاتی ہیں اسے، بکرتم واسیلا، صبح اور شام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس کو نازل فرمایا ہے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعلم السر، جو جانتا ہے پوشیدہ باتیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا، مال حاضر رسول، کیسا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، اور کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا بنتا، خبردار کرنے والا بنتا، او یلقی الیہ کنز، یا اتارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، وہ کھایا کرتا اس میں سے، وقال الظالمون، اور کہا ان ظالموں نے، یعنی ان ظالموں نے اہل ایمان سے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ پیروی نہیں کر رہے کسی کی مگر ایک سحر زدہ آدمی کے۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہات انہوں نے بکی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسی کیسی یہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں، فضلوا، بس وہ گمراہ ہو چکے، فلا یستطیعون سبیلا، تو اب وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیر من ذالک، تو بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر چیزیں اس سے بھی، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر بنا دے، جنات تجری من تحتہا الانہار، یعنی وہ باغات کہ بہتی ہوں جن کے نیچے نہریں، ویجعل اللہ کا قصورا، اور بنا دے آپ کے لیے کئی محل بھی، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعہ، قیامت کو، واعتدنا لمن کذب، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے جس نے جھٹلایا، بالساعۃ سعیرا، قیامت کو ٹھکانہ ہوگا اس کا بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے، سمعوا لہا، تو وہ سنیں گے اس کا، تغیظا و زفیرا، بپھرنا اور دھاڑنا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو تب وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، کہا جائے گا مت پکارو آج کے دن ایک موت کو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ تم پکارو بہت سی ہلاکتوں کو، یعنی بہت سی ہلاکتیں مانگو۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ذالک خیر، کیا یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشگی کی جنت، التی وعد المتقون، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ جنت ان کے لیے صلہ اور ٹھکانہ ہوگی، لہم فیہا ما یشاءون خالدین،
ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ آپ کے رب کی ذمہ ہے اور اس لائق ہے کہ طلب کیا جائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فَيَقُولُ، تو وہ فرمائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے، سیدھے راستے تھے، یعنی وہ جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے ان سے منسوب جو ہستیاں ہوں گی ان سے اللہ پوچھے گا۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہیں آپ، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا جائز ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے آپ کے سوا کوئی کارساز، ولکن متعتہم، بلکہ آپ نے آسودگی دی ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھلا بیٹھے آپ کی یاد، وکانوا قوما بورا، اور وہ ہوئے ہلاک ہونے والے۔ فقط کذبوکم، اے کافروں، پس یقیناً انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، یعنی جو تمہارے خود تراشے ہوئے معبود تھے تمہارے اپنے زوم میں، وہ قیامت والے دن انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو تم ان کے بارے میں کہتے تھے، فما تستطیعون، اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو۔ ومن یظلم منکم، اور جو کوئی ظلم یعنی شرک کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم چکھائیں گے اسے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المرسلین، رسولوں علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے کسی کو بھی، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر بلا شبہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جو اعتراض کفار نے کیا اس کا جواب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے وہ تو کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتے پھرتے بھی تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، وَتَصْبِرُونَ، کیا تم اس پر صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ یہاں مکمل ہوا، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 پہ آج کا ہمارا سبق بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 6 آیات تھی سورہ نور کی اور 20 آیات تھی سورہ فرقان کی۔ مجموعی طور پہ الفاظ کی تعداد تھی 571، یعنی 235 سورہ نور کی اور 336 سورہ فرقان کی 20 آیات کی۔ نئے الفاظ بھی دونوں کے ملا کے 36 بنتے ہیں، یعنی 571 میں سے صرف 36 الفاظ ایسے ہیں جو پہلی بار اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں۔ گویا 535 الفاظ وہ اس سبق کے وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق سمیت 174واں سبق ہے آج ہمارا۔ جو ہم نے الفاظ سیکھے اب تک وہ 6813 ہیں، لیکن جو اب تک پڑھے ہیں وہ 53618 ہیں۔ گویا 53618 میں سے ہمیں سیکھنے صرف 6813 الفاظ پڑھے ہیں۔ گویا 46805 انہیں سیکھے گئے الفاظ کی ریپیٹیشن کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور آج کے نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 24 الفاظ کے اضافے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,819 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.87% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی کو ہمارے لیے اپنی کتاب کے فہم کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنائے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو ہماری زندگی کا وظیفہ بنا دیں۔ ہمارے تمام معاملات میں رب ذوالجلال اپنی رحمت سے کفایت فرمائیں، ہماری الجھنوں کو، پریشانیوں کو، اندیشوں کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے کے ہمیں عافیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔